الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم دی۔ آج وہی تعلیم ہم یہاں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو روایت نقل کرتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، آقا علیہ السلام ہمیں شعبان کے آخری مہینے میں، شعبان کے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات رمضان کے حوالے سے ہیں ان میں سے بہت سی تعلیمات قولی ہیں، یعنی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، مگر اکثر تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل صحابہ کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ بہت کم ہیں جو قولی ہیں، ان میں بھی کئی ایک کمزور روایات ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال منقول ہیں رمضان کے اندر، وہ صحابہ سے منقول ہیں۔ ہم لوگوں کا زور ہوتا ہے وعظ و نصیحت کے اوپر، لمبی لمبی تقریریں، 2-2 4-4 گھنٹے کے وعظ، اور انہی میں لگے ہوئے ہیں، اور جناب پوری رات تو وعظ چلا، اس کے بعد عبادت کب ہوگی؟ پوری رات تو بیان چلا اور اس کے بعد عبادت کب ہوگی؟ جی بیان بھی عبادت ہے، بیان عبادت مستقلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیان عبادت مستقلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ بیان تو کسی مستقل کے ساتھ جڑ کر وہ عبادت بنتی ہے، یعنی کسی اور مقصود کی وجہ سے عبادت بنتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں رمضان میں جناب اس کا بیان بھی سننا ہے، اس کا بیان بھی سننا ہے، اس کا بھی بیان سننا ہے۔ بیان اور وعظ ضروری ہے، مگر ہر کسی کا سنیں گے تو آپ کے پاس تو وقت بھی نہیں رہے گا۔ نمبر 2، ہر کسی کا سننے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عمل کا جذبہ تو ہوتا ہے مگر عمل کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ جی میں نے اس کو بھی سننا ہے، اس کو بھی سننا ہے، اس کو بھی سننا ہے۔ اتنا سنیں گے چون چون کا مربع بن جائے گا، عمل کس پہ کرو گے؟ چنانچہ عمل کے لیے ڈائریکشن آپ کو نہیں ملے گی۔ چنانچہ کسی ایک کو سنیں اور ایک ہی کو پابندی سے سنیں کہ واعظ سننا، ترغیب لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی سن رہے ہیں، مولانا طاہر جمیل صاحب کو بھی سن رہے ہیں، پھر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو بھی سن رہے ہیں، فلاں کو فلاں کو فلاں کو بھی سن رہے ہیں، تو اس سے ڈائریکشن نہیں ملتی۔ اور رمضان عمل کا مہینہ ہے، بیان سننے کا مہینہ نہیں ہے، لہذا ایک کو سنیں اور اس کے مطابق چلنا شروع کر دیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے سالکین آتے تھے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں سب کا ذکر بند کر دیتے ہیں، فرماتے کہ صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھو۔ حالانکہ ذکر و فکر پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ کتابیں ہیں، خطبات ہیں، یہ پورا سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ آج پڑھنا شروع کریں، شاید 1.5 سال گزر جائے تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ روزانہ 8 گھنٹے مطالعہ کرے تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی اتنا بڑا سیکشن ہے۔ مگر رمضان میں فرماتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب ایک آدمی حضرت تھانوی کی یہ نصیحت سن لے، پھر کسی اور کی ذکر و فکر کی نصیحت سن لے، کسی اور کی مراقبے کی نصیحت سن لے، کسی اور کی نفل و تہجد کی نصیحت سن لے، اس کے بعد اس کے پاس عمل کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہ ایک نفسانی دھوکہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بھی سنیں، اس کو بھی سنیں، وحدت مطلب حاصل نہیں ہوتا، جس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک کو لے کے چلیے اور ایک کے نصائح کے مطابق عمل کریں، یہ طریق العمل ہے اور اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے۔ طریق العمل پہ نہیں چلیں گے تو مستقل پریشان رہیں گے، اور پریشان نہیں ہے تو پھر یہ اور پریشانی کی بات ہے کہ پریشانی کیوں نہیں۔ وہ ہمارا اکنامکس کا پیپر تھا، تو ہمارے ساتھی جو ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، یار ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا ٹینشن ہو رہی ہے، 16 ساتھی تھے بیٹھے ہوئے، تو مجھے کہنے لگے تمہیں ٹینشن نہیں ہو رہی ہے؟ میں نے کہا پہلے تو نہیں تھی مگر ابھی شروع ہو گئی ہے۔ کہنے لگا کیوں؟
میں نے کہا ٹینشن اس بات کی ہے کہ ٹینشن کیوں نہیں ہو رہی. ہم مدرسہ پڑھے ہوئے اکنامکس ہمارے لیے کیا ہے بھائی، تو کیا چیز ہے. تو بس وہ یہ مسئلہ ہے. تو اگر کسی کو ٹینشن نہیں ہے تو پھر اس بات پہ ٹینشن ہونی چاہیے کہ ٹینشن کیوں نہیں رہی. کسی کو فکر ہی نہیں ہے آخرت کی تو اس بات کے اوپر پریشانی ہونی چاہیے کہ کیوں فکر نہیں ہے. لگتا ہے دماغ کسی فلم میں مبتلا ہے، دماغ کسی ڈرامے میں مبتلا ہے، دماغ کسی دنیاوی سوچ میں مبتلا ہے، اس وجہ سے فکر آخرت پیدا نہیں ہو پا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فقال یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس میں ایک رات ہے جو شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نے روزے کو فریضہ قرار دیا، روزہ فرض قرار دیا. ہر وہ شخص جو صحت مند ہے اس پر روزہ فرض ہے، اور جو صحت مند نہیں ہے اور تو فعدۃ من ایام اخر، تو پھر ان کے ذمہ ہے کہ دوسرے مہینوں کے اندر اس کی عدت پوری کریں، اس کی گنتی پوری کریں. عدت گنتی کو کہتے ہیں. تو اس کی گنتی پوری کر لیں دوسرے ایام کے اندر، مگر یہ روزہ فرض ہے. تو یعنی فریضے کی بات سمجھ میں آ گئی. جو فرض ہے وہ قرض ہے، لہذا روزہ معاف نہیں ہے. جو فرض ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہے. نماز کا ایک فریضہ ہے، وہ ایک خاص صورت میں معاف ہے. اللہ نے امت کی خواتین پہ کرم کیا کہ مخصوص ایام میں نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے. لیکن جو فرض ہے وہ قرض ہے، اس کی ادائیگی بہت ضروری ہے. لہذا ذہن میں رکھیں کہ میرے ذمے اگر کوئی بیٹا کی طرح میرے ذمے اگر کوئی فرائض باقی ہیں تو ان فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے. قضاء عمری باقی ہے تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر کسی کے ذمے نماز قضا ہے، اچھا ظہیر بھائی ادھر آ جائیں، اگر نماز قضا ہیں تو ان کو ادا کریں. تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے شخص کو جس کے ذمے نماز قضا ہے. تہجد میں اٹھے 8 رکعت پڑھنا چاہتا ہے 16 رکعت پڑھے، مگر قضا کی نیت سے پڑھ لے. انشاءاللہ اللہ تہجد کا ثواب ضرور دیں گے. 6 شوال رمضان میں عادت ہو جاتی ہے، پھر 6 شوال کے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے. کسی کے ذمے قضا روزے ہیں، قضا روزے رکھ لے. 6 شوال کا انشاءاللہ اللہ ثواب دیں گے. تو نمازیں قضا ہیں تو اپنی نمازیں کاؤنٹ کریں. میرے پاس ماشاءاللہ کئی لوگوں نے، بہت سی خواتین نے چارٹ بنا کے بھیجے کہ یہ میری قضا نمازیں ہم نے ان کو ادا کرنا ہے. کاغذ پہ بنا کے بھیجے. اپلیکیشن ملتی ہیں، اپلیکیشن کے اوپر نوٹ کرتے جائیں، ورنہ کاغذ پہ پرنٹ کر لیں. میرے پاس بہت سے پیپر ہیں، جس کو چاہیے میں ان کو دے سکتا ہوں. پرنٹ خود نکال لیں، میں پی ڈی ایف بھیج دوں گا. تو اپنی قضا نمازیں ادا کریں. اندازہ لگائیں کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں. تہجد میں اٹھتے ہیں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 16 رکعت پڑھتے ہیں، 20 رکعت پڑھتے ہیں، ان سب میں قضا کی نیت کریں. فجر کی میرے ذمہ 100 قضا ہیں، 200 قضا ہیں، 1000 قضا ہیں، 2000 قضا ہیں، ان کو ادا کریں کہ فرض آپ کے ذمہ باقی نہیں رہنا چاہیے. میرے ایک جاننے میں ایک خاتون دوسرے ملک سے آئیں، نئی توبہ کی، پتہ چلا نماز فرض ہوتی ہے. پتہ ہی نہیں تھا نماز فرض ہوتی ہے. ماشاءاللہ نماز ادا کرنا شروع کی. رمضان سے کچھ دن پہلے انہوں نے بیان سنا اور بڑا مزیدار قصہ ہوا ان کا. وہ اس زمانے میں کوئی میرے بیانات جو میں نے جی میل پہ رکھے ہوئے تھے، واٹس ایپ تو ہوتا نہیں تھا. تو ان کی اپنے شوہر سے لڑائی ہوئی. یو ایس میں تھیں یا یو کے میں تھیں، سمجھ پر یاد نہیں ہے مجھے. تو شوہر سے لڑائی ہوئی تو شوہر سے لڑ کے جہاز کی ٹکٹ کرائی، پاکستان جا رہی ہوں. جہاز میں بیٹھی ہیں تو ساتھ کی سیٹ پہ کوئی آدمی تھا، تو وہ کان میں ہینڈ فری لگا کے سن رہا. تو اس کو تو ویسے ہی شوہر پہ غصہ چڑھا ہوا تھا. شوہر تھا بھی ایسا، غصہ چڑھا ہوا ہے. کیا ہوا جناب؟ یہ اب اس سے کبھی آپ کوئی بات کر لو مجھ سے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے ٹینشن سے. کبھی میں بیان سن رہا ہوں تو جی میل پہ میرے بیانات تھے. تو
تو مجھ سے انہوں نے وہ بیانات لیے، تو اس نے بیانات سننا شروع کیے. تو دین میں زندگی میں پہلی دفعہ کسی مولوی کی بات سنی، تو کہنے لگی کہ اس میں تو کچھ صوفیزم مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے کہا بھئی دیکھ لو بھئی. رابطہ ہوا پتہ چلا. پھر ماشاءاللہ پھر وہ یہاں سے واپس شوہر کے پاس گئیں، تصویریں بنا کے بھیجیں کہ شوہر اتنا خوش ہوا، یہ ہے وہ ہے. خیر کرتے 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 ماشاءاللہ انہوں نے پتہ چلا کہ جی نماز بھی فرض ہوتی ہے. بتا رہا ہوں کہ 4 سے 5 سال میں انہوں نے اپنی 27 سال کی قضا نمازیں ادا کی. 4 سے 5 سال میں 27 سال کی قضا نمازیں مکمل کی مکمل ادا کر لیں. جو کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، تو ان کو ادا کرنا شروع کریں. بہت آسان ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا. ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ بھی میرے ذمہ روزے قضا ہیں، میں مستقل نہیں رکھ سکتی، تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھ لوں. میں نے ان کو کہا بی آپ کو اصل میں پتہ نہیں ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا یہ سب سے افضل روزہ ہے. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے مشکل ہے. سب سے مشکل روزہ ہے. ایک دن رکھو اور ایک دن چھوڑو، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑو. اس کو صیام داؤدی کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے اور یہ سب سے مشکل روزہ ہے. ہمارے جو 30 روزے ہیں نا، 2-4 دن مشکل ہوتی ہے، اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کی. تو اب وہ عادت ہو گئی تو آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں گے تو مشکل ہوگی. ان کو سمجھ بھی نہیں آئی. کچھ دنوں کے بعد کہاں بھی آسانی تو اسی میں کہ مستقل روزہ رکھا جائے، اس میں سہولت ہوتی ہے. تو جو مستقل روزہ رکھا جاتا ہے اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے. لہٰذا اپنے ذمے جو قضا نمازیں ہیں، جو قضا روزے ہیں، جو قضا زکوٰۃ ہے، اس کا حساب لگائیں اور یا حساب لگوائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کی قیام کو سنت قرار، وسننت لہ قیامہ، کہ اس کے قیام کو سنت قرار دیا کہ اس کا قیام ضروری ہے. تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ابھی چلنا پہلے ہی کہتے تھے کہ 20 نہیں ہے 8 ہے، ٹھیک ہے. اب 8 کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. کہ ایک جگہ پہ رک جاؤ بھائی، اللہ کے بندے ایک جگہ پہ رک جاؤ. 20-25 سال یہ پروپوگیٹ ہوا کہ جناب 20 تراویح نہیں 8 تراویح. 1400 سال سے امت جس طریقے پہ چل رہی ہے وہ 8 تراویح نہیں ہے، وہ 20 تراویح ہے. ہم نے تراویح کو بہت ریلیکس لے لیا. خاص طور پہ میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں لوگ تراویح کو تراویح سمجھتے نہیں. جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے مسجدیں بھری ہوتی تھی، اور ابھی دیکھتے ہیں مسجدیں خالی. تراویحوں کی نماز پہلے دن دوسرے دن لوگ آئیں گے، تیسرے دن مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ تراویح کو نماز ہی نہیں سمجھتے. ایک مرتبہ مجھے کوئی ایمرجنسی ہوگی تو 12 تراویح پڑھ کے نکلنا پڑا. تو میں مسجد سے اپنے اس روڈ پہ آ رہا تھا تو آپ یقین کریں میرے آنسو نکل گئے. میک ڈونلڈ پہ اتنا رش کہ میں حیران، یا اللہ تراویح کا وقت ہے اور سڑکیں بھری ہوئی. واٹ از دس؟ کیا بکواس ہے. پہلے تراویح ہوتی تھی سڑکیں گلیاں سنسان ویران ہو جاتی تھی، ایسا لگتا ہے پاکستان انڈیا کا میچ چل رہا ہے. اور ابھی یہ پرواہ ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. وہ کیا ہے جناب؟ پہلے تو یہ تھا کہ 20 نہیں ہے 8 ہے، اس کے اوپر جھگڑا پیدا ہوا. اور اب پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ پروپوگیٹ ہونا شروع ہوا، پڑھو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. امت کا اجماعی مسئلہ ہے یہ تراویح. تو ہم نے حضرت عمر کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. عجیب بےہودگی. یہ کون بات کر رہے؟ مسلمان بات کر رہے ہیں. ہم مسلمان بات کر رہے ہیں، داڑھی ٹوپی والے بات کر رہے ہیں. بات کر کیسے رہے ہو؟ یعنی حضرت عمر نے اپنا کلمہ پڑھایا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ. یعنی آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. ایک صحابہ کہنے 20 تراویح ثابت کریں.
میں نے کہا بھائی ہیں کتنی ہیں؟ میں نے کہا 8 ہیں۔ میں نے کہا چلو صحیح، 8 کتنے دن ہیں؟ 8 تو ظاہر بات ہے 8 ہے، پورا مہینہ ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو جیسے قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان کا قرآن میں کہاں لکھا ذرا دکھا دو۔ قرآن میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا حدیث میں کہاں لکھا؟ بخاری کی فلاں روایت ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی تہجد کا ذکر اما عائشہ فرما رہی ہیں، اس کو جی بخاری میں۔ میں نے کہا اوکے، بخاری میں لکھا ہے، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ جماعت کے ساتھ لکھا ہے بغیر جماعت کے لکھا ہے؟ کہتے وہ تو بغیر جماعت کے لکھا ہے۔ میں نے کہا ہر روز لکھا ہے 3 دن لکھا ہے؟ اب بخاری میں 3 دن کا ذکر بھی نہیں ہے، بخاری میں تو رمضان غیر رمضان۔ چلو جی، تو یعنی وہ آپ کی تہجد کی نماز کا ذکر ہے، لیکن وہ تو صحابہ نے کیا۔ میں نے کہا چلو صحابہ پہ آ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام نے کتنی پڑھی ہیں؟ پھر انہوں نے تو 20 پڑھی ہیں۔ میں نے کہا یعنی صحابہ تو حدیث کو نہیں مان رہے، آپ مان رہے ہیں۔ ثابت کرنا ورنہ ہم نہیں کرتے، میرا یہ کام نہیں ہے، نہ میرا یہ ڈومین ہے میں کسی جماعت کی مخالفت یا اس کی محافظت پہ بات کروں، مگر امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے جس سے امت ٹوٹ رہی ہے، جس سے امت کو توڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ آج نوجوان تراویح نہ پڑھے اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اہم مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں۔ کون مولوی بھائی؟ حضرت عمر کو مولوی کہہ رہے ہو؟ یعنی حضرت عمر اپنی مرضی کی چیز لاگو کرے گا اللہ کے نبی کی مخالفت میں؟ ایک صاحب نے مجھے یہ کہا حضرت عمر کا یہ تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، حضرت عمر بڑے سخت تھے، ڈاکٹر بہت بڑے ڈاکٹر، حضرت عمر بڑے سخت تھے۔ میں نے کہا آپ امریکہ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، شراب حلال ہے حرام ہے؟ کہتے ہیں حرام ہے۔ میں نے کہا بہت سختی کر رہے ہو، کوئی تو گنجائش نہیں کر رہا۔ یہ میں نے ان سے کسی اور وقت میں بات کی، لگے بھئی حرام ہے، اس میں کائے کا شک ہے؟ میں نے کہا شک تو ہے نا، اللہ نے اتنے سخت لفظوں میں تو نہیں کہا نا، اللہ نے تو بڑے پولائٹ لکھا فجتنبو، بچو، یہ تو نہیں کہا حرام ہے۔ پورے قرآن میں نہیں ہے شراب حرام ہے، یہ کہا انما الخمر والمیسر والانصاب رجز من عمل الشیطان فاجتنبوه، شیطانی کام ہے نہ کیا کرو، شیطانی کام ہے نہ کیا کرو۔ اللہ نے تو نہیں کہا تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، حرام علیکم ان تطعموا، یہ تو نہیں کہا، اللہ نے تو صاف کہا شیطانی عمل ہے نہ کرو۔ آپ تو شیطانی عمل نہیں کر رہے، آپ تو وضو کر کے پی رہے ہیں، استغفر اللہ، کافر ہو جائے گا وضو کر کے پیے گا۔ کہہ لیں گے نہیں بھائی حرام ہے، میں نے کہا آپ سختی کر رہے ہیں، کہتے ہیں سختی کا ہے کی؟ میں نے کہا حضرت عمر تو سختی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ سخت ہیں لیکن آپ نرم ہیں۔ کہنے کے کیا مطلب؟ میں نے کہا تراویح کے موضوع پر، طلاق کے موضوع پر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے سختی کی ہے، کچھ زیادہ ہی سختی کر دی، اور یہاں آپ کو اپنی نرمی نظر آ رہی۔ یعنی حضرت عمر تو قرآن کو نہیں سمجھے، حضرت عمر تو رسول اللہ کو نہیں سمجھے، مگر آپ سمجھ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تراویح تو ایسا بڑا عمل ہے، امت کا ایک اجماعی عمل ہے، امت کا ایک اجتماعی عمل ہے، اور اسی اجتماعی عمل میں پھوٹ ڈالی جا چکی ہے، چاہے وہ حرمین ہوں چاہے وہ کوئی اور جگہ ہو، پھوٹ ڈالی جا چکی ہے۔ عرب ممالک میں پچھلے کچھ سالوں سے یہ معاملات ہونا شروع ہوئے، وہاں تو شب معراج کی بھی چھٹی ہوتی تھی، وہ حدیث و قرآن کہاں سے آ گیا؟ امت کے اجماعی اعمال، اور اجماع ایک بہت بڑی حجت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جی حدیث میں تراویح کا ذکر ہی نہیں، ہم کب کہتے ہیں حدیث میں تراویح کا ذکر ہے؟ اصل میں یہ تو ترویحہ ہے، ترویحہ سے نکلا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں کیا ہوتا تھا؟ حرم شریف میں ہوتا تھا، حرم شریف میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد امام حرم اور سب مل کے ایک طواف کرتے تھے، طواف کے 2 واجب الطواف پڑھتے تھے، اس کے بعد سب اکٹھے ہوتے 4 رکعت نماز پڑھتے 2 کر کے۔ یہ ایک ترویحہ ہوا، پھر دوسرا ترویحہ ہوا، پھر تیسرا ترویحہ ہوا، پھر چوتھا ترویحہ، پھر 5واں ترویحہ۔ تو پہلے ترویح کو کہتے ترویحہ، جب 2 8 ہو جاتی تو کہتے ترویحاتان ہو چکا،
جب 3 ہو جاتے یعنی جب 12 ہو جاتی تو کہتے ترویحات ہو چکا، جب 16 ہوتے تو کہتے تراویح ہو گئی، اور اب تکمیل تراویح 20 سے ہوتی ہے، یعنی تراویح جمع منتہی الجموع ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ ترویحہ کا جمع منتہی الجموع ہے۔ تو کہتے 8 تراویح، 8 تو ترویحات ہوتے ہیں، 8 تو تراویح ہوتی بھی نہیں، لیکن برل ہمارے جہالت کا بول بالا ہے، بس جو اچھی تقریر کرنا جانتا ہے بس وہی سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اس سے اوپر کوئی بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو تراویح بہت اہم عمل ہے، ہم نے تراویح کو معمولی سمجھ لیا۔ اللہ کے وَسَنَنْتُ لَهُ قِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَهُ قِيَامَهُ، قاف کے نیچے زیرہ، کہ میں نے اس کے قیام کو سنت قرار دیا۔ کل اللہ کے نبی نے پوچھا کہ میری تراویح کے ساتھ تم نے کیا کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ جی وہ صحیح حدیث اور ایسا ویسا۔ صحیح حدیث ایک طرف رکھ دو بھائی، صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے؟ صحیح حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس بندے تک 6 بندے ہیں، ٹھیک ہے، 6 کے 6 سچے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ 6 میں سے ایک بندہ جب بوڑھا ہوا تھا تو اس کا دماغ کمزور ہو گیا تھا، اس وقت اس نے وہ روایت کی تھی، تو اس 6 میں سے جب ایک بندہ ضعیف ہے، یا ایک بندے کے بارے میں منسوب ہے کہ یہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا تھا، ایک کے بارے میں منقول ہے کہ یہ فلاں گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، تو اب وہ راوی ہوتے ہیں ضعیف، اس کی وجہ سے حدیث ہو جاتی ہے ضعیف، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو 6 بندے ہیں، یہ 6 بندے کرتے کرتے امام بخاری تک پہنچے، 6 بندے کرتے کرتے امام مسلم تک پہنچے۔ اس سے پہلے سے ایک چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے، صحابہ کرام، تابعین، تابعین۔ امام ترمذی نے لکھا، امام شافعی فرماتے ہیں میں جب سے بچہ تھا اور میں نے حرم شریف میں دیکھا، چونکہ مکی تھے، حرم شریف میں دیکھا کہ 20 تراویح پڑھی جا رہی ہے، اور 1400 سال تک 20 تراویح پڑھی جاتی رہی۔ یہ بھی کرونا میں جا کے انہوں نے 10 کر دی، نئی حکومت نے سین میں بھی بنایا، نئی حکومت نے بارز بھی بنایا، نئی حکومت نے کہا عورت چاہے جتنا چاہے، جیسے چاہے، جتنی مرضی سے چاہے ٹریول کرے، اس کے لیے محرم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نئی حکومت تو سری حرام چیزوں کو حلال کر رہی ہے، تو آپ اسی چیز کو حجت سمجھتے ہیں؟ 1400 سال سے امت کا ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ تو تراویح کا اہتمام کیجیے، تراویح کا اہتمام نہیں کر رہے تو روزے کی کیا لذت ہے؟ کل روزہ نہیں رکھنا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، لیکن آج رات تراویح تو پڑھنی ہوگی، کہ تراویح اپنی جگہ عبادت ہے، روزہ اپنی جگہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا تو ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے گا۔ کتنی رحمتیں ہیں اللہ کی اپنے بندوں کے اوپر، کتنی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی اپنے بندوں کے اوپر، کہ اللہ نے رحمت کو اتنا عام کیا۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو جی، حدیث میں آتا ہے کہ جو اس مہینے میں خیر کا عمل کرے گا وہ اللہ کی طرف سے نیک بخت بن جائے گا، اور جو اس مہینے کے اندر بھی گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اللہ کے ہاں بدبخت شمار کر دیا جائے گا۔ ہمارے اپنے اختیار میں ہے کہ اللہ کے کاغذات میں ہم نیک بخت بنے یا بدبخت بنے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مادی طور پر بھی رزق بڑھتا ہے، روحانی طور پر بھی رزق بڑھتا ہے۔ ہماری جو عمر ہے یہ روحانی رزق ہے، ہماری جو سانسیں ہیں یہ روحانی رزق ہے، ہمارے لیے جو پیسہ ہے یہ جسمانی رزق ہے، ہماری صحت ہے یہ روحانی رزق ہے، ہماری دین کی ترقی ہے یہ روحانی رزق ہے، ہماری عافیت و سلامتی ہے یہ روحانی رزق ہے۔ حضرات فقہا نے لکھا کہ ظاہری رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی پیسے بھی بڑھتے ہیں،
اور باطنی رزق بھی بڑھتا ہے، یعنی عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے اور عمل بھی بڑھا دیا جاتا ہے، توفیقات بھی بڑھا دی جاتی ہیں، اعمال بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ، یہ بند کیجیے گا یار، اس طرف والا بٹن ہے، سب سے ادھر جزاک اللہ خیر۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ یعنی کوشش کریں کہ اپنی کچھ تھوڑی سی رقم سے روزہ افطار کروائے۔ اگر کسی کے پاس حدیث میں تفصیل ہے وہ آگے آ گئی۔ آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس شخص کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ روزہ افطار کروائیں، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو پیسے دیں کہ ہاں بیٹا یہ تم اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو، تم اپنے ہاتھ سے مسجد کی کمیٹی والوں کے ہاتھ میں دو، اپنے ہاتھ سے مسجد کے ڈبے میں ڈالو، اپنے ہاتھ سے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو، اپنے ہاتھ سے کھجور خریدیں اور کہیں کہ ہاں بیٹا جاؤ فلاں فلاں جگہ پر تقسیم کرو، اعتکاف والوں کو کھجوریں دے کے آؤ، اعتکاف والوں کو کھانا دے کے آؤ، تاکہ بچوں کو خود ترغیب ہو کہ اس میں مجھے صدقہ کرنا ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو رمضان کی تعلیم دیں، ان کو اعمال کی تعلیم دیں، اس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کروائے، تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ ثواب تو اللہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ کوئی پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یعنی دودھ میں پانی ملا کے پلا دے، تو اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ چیز جائے گی کہ ہم ایسے دکاندار بنیں کہ جو روزے داروں کو لوٹنا شروع کر دیں، ایسا کام کریں کہ جس سے روزے داروں کو تکلیف ہو۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی۔ حدیث کے اس حصے میں کافی کلام ہے، لیکن صرف فقہا نے اتنا سمجھایا کہ آگ سے خلاصی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آگ سے آزاد فرماتے ہیں، مہینے کے آخری حصے میں، پہلے حصے میں بھی فرماتے ہیں اور درمیان کے حصے میں بھی فرماتے ہیں، مگر یہ مخصوص کر دیے کہ کسی وقت میں کچھ ہوتا ہے، کسی وقت میں کچھ ہوتا ہے۔ بعضی لوگوں نے کہا نہیں پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن یہ تینوں ایٹریبیوٹس ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے خادم کا بوجھ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی مالکان ہے ان کو چاہیے کہ اپنے مزدوروں پر، اپنے ماتحتوں پر بوجھ ہلکا کر دے، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں، کثرت سے استغفار کرو۔ پہلی 2 چیزیں کثرت سے استغفار، کوئی بھی استغفار کر سکتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی بھی استغفار۔ یہ یاد نہیں رہتا تو اپنے پاس کاؤنٹر رکھنا چاہیے، اور اس سے ڈرائیونگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور فرصت ہے، سہولت ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو اس کاؤنٹر پہ تسبیح کرتے رہیں، کہ کوشش کریں کہ روزانہ کے 1000 مرتبہ میرا استغفار ہو جائے، اور کثرت سے ان تشہد لا الہ الا اللہ، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ یہ 2 عمل ذکر ہیں، ان 2 اعمال کی کثرت کی تعلیم حدیث میں آتی ہے۔ کیا جی؟ پہلا عمل کیا ہے؟ استغفار، اور دوسرا عمل، ترتیب ضروری نہیں ہے، پہلا لا الہ ہو اور دوسرا استغفار، تو یہ 2 عمل کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کی جائے۔ تحلیل لسانی اسے کہتے ہیں، بہت بڑا عمل ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ کوئی خاص وظیفہ آپ مجھے عطا فرمائے، خاص ترین ہو، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ تو عام کلمہ ہے، آپ نے سب کو دیا ہوا ہے۔ کہ نہیں موسیٰ، یہ اتنا بڑا کہ لا الہ الا اللہ تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔
ایک پیغمبر میں ایمانی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ ایک پیغمبر کی ایمانی طاقت کتنی ہوتی ہے؟ اب ہم تصور نہیں کر سکتے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کسی اللہ والے کے پاس بٹھائیں، لے کر جائیں۔ وہ اللہ والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کو سنتے ہیں تو ایمان کم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ دین کے راستے میں آتا ہے نا، تو کسی اللہ والے سے تعلق بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر تو وہ تعلق بناتا ہے تو اس کے ایمان میں وہ فرق آتا ہے جو فرق عام بندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ بات تجربے کی ہے، بتانے کی نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے وہ اکیلے میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال یہ فلسفے کے ڈگری، انہوں نے فلسفے کی ڈگری لی تھی، اور فلسفی آدمی تو اپنے پاس کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، یہ ایسا اس کا دماغ ہوتا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا تھا تو ہمارے ساتھی مولوی صاحب مفتی سجاد صاحب، ان کا میرے پاس فون آیا کہ یہ ایک نمازی ہے، اس نے مجھے بڑا تنگ کیا ہوا ہے، فلسفہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بات کرائیے، کہنے لگے جی کائنات کو اللہ نے اتنا کمپلیکس بنایا ہے کہ اس کا ایک ذرہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آگے بات کریں۔ کہنے لگے تو پھر سینٹر پوائنٹ انسان کیوں ہے؟ انسان کو احسن تقویم کیوں کہا؟ کہنے لگے مولوی صاحب ان کو جواب دے دو، یہ تو میرا سر کھا چکے ہیں، کہ قرآن کے اوپر میرا اشکال ہے۔ اب یہ ہوتا ہے فلسفہ۔ اب بیچارہ وہ مولوی صاحب تنگ آ چکے ہیں، میری بات کر رہی۔ میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کائنات کا نظام اتنا کمپلیکس ہے، بالکل واقعی کمپلیکس ہے، کہ اس میں ذرہ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا ذرا گوگل کھولیے، دیکھیے ہوا کی رفتار کتنی ہے۔ کہتا 28۔ میں نے کہا کل کتنی تھی؟ کہتا کل 35 تھی۔ تو میں نے کہا ذرہ تو 60 ڈگری کم ہو گیا، تباہ کیوں نہیں ہو رہے آپ بھائی؟ یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ تباہ، آپ نے تو بھی کہا تھا ذرہ بھی ہٹ جائے تو تباہ ہو جائے۔ کہنے لگے تو یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، ذرہ بھی ہٹ جائے تو پھر تو میں نے کہا بھائی جہاں سے پڑھتے ہو نا پوری بات پڑھ لیا کرو۔ مولوی صاحب کا دماغ خراب کرنے کے لیے آدھی بات پڑھ کے آپ کو اشکال ہونا شروع ہو گیا کہ جو کائنات کے فنڈامنٹلز ہیں 4 بیسک ہیں اور 6 نان بیسکس ہیں، جس سے کشش ثقل ہے، نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، آکسیجن کا نظام ہے اور گیسز پیرامیٹرز ہیں۔ یہ سب اس کو فائن ٹیوننگ کہتے ہیں۔ ان 10 پیرامیٹرز کے اندر کمپلیکیشن اللہ نے رکھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اتنا کمپلیکس نظام ہے۔ پہلے تو پورا پڑھ لیا کرو سوال کرنے سے پہلے۔ مولوی صاحب سے سوال کرنے کے لیے، اپنا علم جھاڑنے کے لیے آپ یہ 2-4 چیزیں پڑھ کے آتے ہیں تاکہ مولوی صاحب کو پریشان کریں۔ میں نے کہا میں کہوں گھوڑا اتنا زبردست دوڑتا ہے، ایسا بہترین دوڑتا ہے کہ کمال ہے، تو روٹی گول کیوں بنتی ہے؟ مولوی صاحب زور زور سے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا یار آپ نہیں ہنسو، اس کو آپ کے ہنسنے پہ اشکال ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی کائنات کمپلیکس ہے تو انسان احسن تقویم کیوں ہے؟ تو یہ وہی سوال ہے آپ کا، گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو روٹی گول کیوں ہے؟ پھر اس کا اس سے کیا واسطہ؟ نہیں انسان اتنا کمپلیکس نہیں ہے، انسان سروائیو کر جاتا۔ اور میں نے کہا انسان بھی کمپلیکس ہے، لیکن میں اس کے اوپر نہیں جاتا۔ لیکن اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایسے فضولیات کے اندر دماغ جب لگ جاتا ہے تو کام کی چیزوں میں نہیں جاتا۔ اب یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کے ذہن میں رمضان کی اہمیت نہیں آئی؟ کیوں؟ فضولیات ہے، فضولیات میں دماغ بہت زیادہ لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر۔
پھر میں نے ان سے کہا کہ سینٹر پوائنٹ سے کیا مطلب ہے؟ سینٹر پوائنٹ بیولوجی کو ہوتے ہیں نیوکلس، ٹھیک ہے، فزکس کا اور ہوتا ہے، کیمسٹری کا اور ہوتا ہے، آپ کون سا مراد لے رہے ہو سینٹر پوائنٹ؟ میں تو صرف سینٹر پوائنٹ جانتا ہوں کہ میں نے بچے کو دائرہ بنا کے دیا، درمیان میں ایک نقطہ لگا دیا۔ میتھمیٹک کا سینٹر پوائنٹ اور ہوتا ہے، فزکس کا اور ہوتا ہے، سینٹر پوائنٹ کیا مطلب؟ تو میں نے کہا بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انگریزی کا لفظ بولوں گا تو مولوی صاحب بڑے متاثر ہو جائیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ کسی اور کو بیوقوف بنائے، کام کی بات آپ کوئی نہیں کرتے، ایسے فضول میں بیچارے مولوی صاحب کا وقت ضائع کیا اور میرا بھی وقت ضائع کرا۔ بھائی یہ احسن تقویم ہونا یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ جو فائن ٹیوننگ ہے کائنات کے اندر اتنا زبردست سسٹم ہے، اس سب زبردست سسٹم کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر پہ لی۔ سورج کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں کہ ٹائم پر نکل، اللہ نے اس کو ٹائم پر نکالنا ہے۔ زمین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی کشش شکل 97.7 تک رہے گی، یہ زمین کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ نے اپنے پاس ذمہ داری رکھی ہوئی ہے اس کی، لیکن انسان کو رسپانسبل بنایا، لہذا رسپانسبل ہونے کے ناطے، اور یہ الماری، یہ دکان، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ ذمہ دار نہیں ہے۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان ذمہ دار ہے، نہ سورج نہ چاند، والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے چلانے والا اللہ ہے، چاند چل رہا ہے چلانے والا اللہ ہے، ہوا چل رہی ہے چلانے والا اللہ ہے، لہذا انسان ذمہ دار۔ احسن تقویم ہونے کی یہ وجہ ہے، آپ بلا وجہ اپنے فضول کا علم جھاڑنے کے لیے آگے، تو ایسے تو یہ ہوتا ہے فلسفہ میں، اس میں دماغ اتنا کھب جاتا ہے کہ آپ مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو علامہ اقبال فلسفے پہ پی ایچ ڈی کر کے اسی کے ڈاکٹر تھے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں تھے، وہ فلسفے کے ڈاکٹر تھے۔ تو علامہ اقبال احمد علی لاہوری کے پاس جا کے بیٹھے، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد دل کی ایسی حالت بدلی کہ دوبارہ ایمان قبول کیا، دوبارہ مسلمان، پہلے پرویزی ہو گئے، پھر الہات کی طرف چلے گئے، اور پھر طرح طرح کی چیزیں، اور اس کے بعد ایسے مسلمان بنے کہ اقبال جیسا بندہ آپ کو صدیوں میں نہیں ملتا۔ کس کی صحبت سے؟ احمد علی لاہوری کی صحبت سے۔ باہر نکلے تو کچھ مل نہیں رہا تھا، کسی سے بات نہیں کر پا رہے تھے، باہر نکلے تو ایک چولہا تھا، چولہے کے پاس گئے، وہاں سے کوئلہ اٹھایا اور کوئلہ اٹھا کے ایک نظم لکھ لی، ایک شعر لکھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، جدے بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، کہ ایک پیغمبر کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس اللہ نے ایک ایمان کی طاقت ڈالی ہوتی ہے، ایک ایمان کی قوت ڈالی ہوتی ہے، رمضان میں وہ قوت بڑھتی ہے، غیر مسلم اور کافر ایمان کی اس قوت کو نہیں دیکھ سکتا، ایمان کی اس طاقت کو نہیں دیکھ سکتا۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، وہ عظیم طاقت رکھی ہے، ایک پیغمبر میں عجیب اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے، ایک کمال طاقت دی ہوتی ہے، اور وہ طاقت میں نہیں بتا سکتا وہ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ مجھے ایک دو موقعوں پر اس کو سمجھنے کا موقع مل سکا، مگر میرے پاس ابھی وہ الفاظ نہیں ہے۔ میں نے ایک صاحب کو بتایا تو میں نے پوری آنکھیں بند کر کے اس کو امیجن کر کے اس کا کچھ حصہ سمجھانے کی کوشش۔ ایمان کی طاقت ایک عجیب طاقت ہوتی ہے، اور یہ ایمان کی طاقت رمضان کے اندر بہت زبردست طریقے سے بنتی ہے۔ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریں، یہ رمضان کا مہینہ اسی کے لیے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ خس و خاشاک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان فرشتہ بن جاتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، مگر ایمان کی طاقت عجیب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی صحابیہ، یا رسول اللہ زنا ہو گیا، آپ نے فرمایا جا تو نے کوئی نہیں کیا۔ پھر تفصیلی قصہ ہے، جب ان کو رجم کیا تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ یہ زانی تھی، اور آپ نے فرمایا نہ خالد ایسا نہ کہو، اگر میں اس کی توبہ تقسیم کرنے بیٹھوں تو سارا مدینہ بخشا جائے۔ تو گناہ تو بہت چھوٹی سی چیز رہ جاتا ہے، جب انسان اللہ سے اپنا تعلق بناتا ہے اور جوڑتا ہے تو وہ طرح طرح کی چیزیں ہونے لگتی۔ تو لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگا،
اللہ وہ قلم خاص عطا فرمائیے جو میرے ایمان کو ایک طاقت عطا فرمائے، آپ کو خود محسوس ہو کہ میرے ایمان میں طاقت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کاش میری ساری نیکیاں لے لے، کاش ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لے، مگر وہ ایک جملے کی نیکی مجھے دے دے۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کا دین گھٹایا جائے اور ابو بکر زندہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی جس نے آپ کو مجبور کیا تھا۔ ہمارے کئی ایسے لوگ جو کہ بے ادب، گستاخ اور اس نوعیت کے لوگ، وہ ملنے کے لیے گئے مولانا جمیل صاحب سے، شیخ الاسلام صاحب سے ملنے کے لیے، اس سے پوچھا ہاں جی آپ نے تو سوال کرنے تھے کیے؟ کہنے لگے کیا سوال کرنا ہے، حضرت کے سامنے زبان ہی نہیں کھلی۔ میرے سامنے بیٹھے تھے، اس موضوع پہ بحث کی باقاعدہ کہ جب کوئی آئے تو کھڑا ہونا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک، جب کوئی آئے تو کھڑا ہونا جائز نہیں ہے کہ میں نے اس پہ رسالہ بھی لکھ رہا ہوں، شائع بھی ہونے والا ہے۔ جب جا کے بیٹھے شیخ الاسلام صاحب کے پاس تو حضرت تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے کہا بیٹھ جائیں، کہا نہیں حضرت ہمت نہیں ہو رہی آپ کے سامنے، اگر کھڑا ہونے کا آپ اجازت دے دے تو میں کھڑا رہوں۔ میں نے کہا تو نے تو کتاب لکھی تھی بھائی، تو ساری مٹا دوں گا، ساری کاٹ دوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ دلائل الگ ہوتے ہیں، وجدان الگ ہوتا ہے، دلائل اور چیز ہوتے ہیں مگر نور ایمانی ایک اور چیز ہوتا ہے۔ تو نور ایمانی رمضان سے پیدا ہوتا ہے، نور ایمانی اعمال سے پیدا ہوتا ہے، نور ایمانی کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت اعمال سے پیدا ہوتا ہے، نور ایمانی خلوتوں میں بیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑانے سے، ہاتھ اٹھانے سے نور ایمانی پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور ایمانی اللہ والوں کی صحبتوں سے ملتا ہے۔ جب انسان اس کی کوشش کرتا ہے تو یہ کمانے کا موقع ہے، یہ معلومات اکٹھی کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں ہر کسی کو مت سنو بھائی، ایک کے پیچھے چلو، ایک ٹریک پہ چلنا شروع کر دو تو کام بننا شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ دو چھوٹی چھوٹی نالیاں لگائیں۔ ایک بڑا ٹیوب ویل لگا لو نا، ایک بڑا ٹیوب ویل لگا لو، الگ سے نالیاں چیک نہیں کرنی پڑیں گی۔ ایک بڑا ٹیوب ویل لگا لو، اسی سے پانی آتا رہے گا۔ ایک بڑی نہر سے رابطہ کر لو، 10 ٹوٹیوں سے بہتر ہے ایک بڑی نہر کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو۔ تو یہ کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور اس کو وجدان کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دو چیزیں اور بتائیں، اللہ سے جنت مانگو۔ میں اور آپ ذرا سوچیں، ابتدائے رمضان سے ابھی تک میں نے اللہ سے کتنی جنت مانگی۔ دوسرا، اللہ سے آگ سے پناہ مانگو۔ یہ بھی سوچیں کہ میں نے اللہ سے آگ سے کتنی پناہ مانگی ہے۔ جب بھی دعا کریں تو یہ دو دعائیں لازمی کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں بتا رہے ہیں تو کسی وجہ سے بتا رہے ہیں۔ آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو ایک راستے میں بارش ہوگی، حلبیہ میں لکھا ہے کہ بارش ہوگی، دوسری بخاری وغیرہ میں بارش کا ذکر نہیں ہے۔ تو بارش ہو گئی تو سردی کا موسم تھا، سب کے کپڑے گیلے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب دھوپ نکلی ہے تو کپڑے اتار کے سکھا لو۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام سب الگ الگ ہو گئے اور کپڑے سکھانا شروع ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکیلے رہ گئے۔ تو ایک کافر تھا، نام اس کا یغیث یا مغاث تھا، وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار لٹکائی ہوئی تھی، تو اس نے تلوار پکڑی اور کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ اللہ۔ یہ واقعہ ایسے سمجھ میں نہیں آتا جب تک آپ نور ایمانی کو نہ سمجھو۔ کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ آپ نے تلوار میں یعصمک منی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ بھی کہہ دیتا اللہ، لیکن نور ایمانی نہیں تھا۔ نور ایمانی بنتا ہے سجدوں میں گڑ گڑانے سے، اللہ کے حضور للچانے سے، اللہ کے حضور مانگنے سے۔ چھوڑ دو وہ چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، چھوڑ دو وہ چیزیں جو لوگ آپ کے خلاف کر رہے ہیں، چھوڑیں، مخلوق سے دماغ ہٹائیں، مخلوق سے دماغ کو ایک طرف کر دیں۔ اگر کوئی آپ کی بات مانتا ہے بسم اللہ، نہیں مانتا استغفر اللہ، جاؤ، ختم، کوئی معاملہ نہیں۔
بس ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح، لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اس رمضان میں اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو روشن کرنے کی کوشش کریں، ایمان کو جلا دینے کی کوشش کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اتوار ہے، پھر اگلی اتوار ہوگی، شاید 2 اتوار مزید بیان ہو، پھر آخری عشرے میں تو ظاہر بات اعتکاف کی مصروفیت اعتکاف والوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو کوشش کریں جی وقت پہ آ جائیں۔ ہم انشاءاللہ زیادہ لمبا بیان نہیں کریں گے، کوشش ہوگی کہ مختصر بات ہو، کہ بیان ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک گائیڈ لائن آپ کو نہ ملے اور اچھی صحبت نہ ملے، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی بات بھی کروں کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم گھر سے کس لیے نکلیں؟ اللہ کی بات سننے نکلیں۔ یہاں پہ نہ ہم نے کسی کو پیسے دینے ہیں، نہ کسی سے پیسے لینے، نہ ہمارا آپس میں کوئی رشتہ داری ہے، چلو گپ شپ لگا لیں گے بیٹھ جائیں، نہ ہمارا کوئی بچپن کی دوستی یاری ہے۔ ایک دین کے لیے نکل رہے ہیں، اس کی برکتیں عجیب ہوتی ہیں۔ جب یہ نہیں ہوتا نا، پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے یار اس کی کتنی بڑی برکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ اللہ جو کہا سنا، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنی محبت کے، اپنے پیار کے، اپنے تعلق کے قابل بنائیے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کے لمحوں کی حفاظت کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ اوقات ضائع کرنے والا نہ ہو۔ اے اللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک کلمہ، ایک ایک سبحان اللہ، ایک ایک الحمدللہ قیمتی ہے۔ اے اللہ ان سب اعمال افعال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قضا نمازیں پوری کرنے والا بنائیے، تراویح میں کھڑا ہونے والا بنائیے، تیرے حضور سجدے کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمارے اعمال و افعال کو بدلنے کا ذریعہ بنائیے، ہماری زندگیوں میں، ہمارے مزاج میں اللہ تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ہمارے نفس میں جو سرکشی ہے اس کو روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اے اللہ اس سرکشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہم سب کی دعائیں اللہ اس مبارک ترین ماہ میں آپ قبول فرمائیے، منظور فرمائیے۔ ہمارے جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے اے اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، میری والدہ صاحبہ کی مغفرت فرما دیجیے، میرے چچا صغیر ان کی بخشش فرما دیجیے، ہمارے دانش بھائی کی والدہ کی بخشش فرما دیجیے۔ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال ہمیں داغ مفارقت دے کے دنیا سے جا چکے، ان سب کی بخشش فرمائیے۔ ہمارے اعمال میں ان کا ایک حصہ ان کو عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے۔ ہمارے خالد محسن بھائی، اے اللہ ان کی تمام مشکلات دور فرمائیے، کہ تمام تکالیف دور فرمائیے۔ جو کاروبار میں، معاملات میں تنگی پریشانی ہے اے اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، اللہ ان کی تمام مشکلات دور فرما دیجیے۔ جو کاروبار میں تکالیف مشکلات ہیں غیب سے مدد فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی، ان کے کاروبار کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائیے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ان کے والدین کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ہم سب کی دعائیں ہم سب کے حق میں، ہماری اولاد، ہمارے بڑوں، ان سب کے حق میں قبول فرمائیے جو ان دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اللہ ہماری اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ غیب سے اس کے وسائل کا انتظام فرما دیجیے، اہل خیر کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد